پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق ہم کچھ سن رہے تھے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دو آیات کے متعلق جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. پہلے ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر اور پھر اس کے ضمن میں آنے والے نکات مدنی پھول جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں اکثر مقامات پر یہ حکمت برا انداز ہے کہ جہاں رب کائنات کی بے پناہ رحمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رحمت فرماتا ہے، وہیں پر ساتھ ہی اللہ پاک کے عذاب اور اس کے غضب اور اس کی گرفت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. مثلا ایک مقام پر اللہ پاک نے بشیر و نذیر آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک ہے. دردناک عذاب، عذاب علیم. اس طرح کے قرآن مجید فرقان حمید کے جو ہے وہ ہم نے آیات جو ہیں وہ تلاوت بھی کی ہوں گی، پڑھتے بھی ہیں. ان کے اندر اللہ پاک کے دردناک عذاب کا بیان ہے، اور جہاں دردناک عذاب کا بیان ہے وہیں اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے. اللہ بندوں پر رحمت بھی بے شمار فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک عذاب کسی کو دیتا ہے، اپنی گرفت میں لیتا ہے، تو اسے بھی دردناک عذاب میں گرفتار کرتا ہے. جیسے کافروں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. مومن کے لیے جنت ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو آج ہم رحمان اور رحیم کے متعلق جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اتنے بے پرواہ نہ ہو جائیں کہ اس کے غضب سے دور ہو جائیں اور اس کے غضب کی طرف پرواہ ہی نہ ہو، اور اتنا رب کا خوف اور غضب اپنے اندر نہ سمولیں کہ رحمت کی طرف نظر ہی نہ ہو. تو بندے کو چاہیے کہ میانہ روی کے ساتھ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے خوف اور امید کے درمیان رہے. امید کیا ہے؟ رحمت کی امید، کرم کی امید. رحمان رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، وہ بندوں پر رحم فرماتا ہے اور وہ دردناک عذاب بھی دیتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں رہنے کی جو راہ ہے اس کے لیے ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا اور اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے. رحمان اور رحیم یہ دونوں رحم سے نکلے ہیں. رحم کا مطلب ہے رحمت کرنا، رحیم ہونا. اللہ پاک بندوں پر بے پناہ رحمت فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ پاک نے جنوں، انسانوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں میں اتار دی، اور اسی سبب سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. جیسے ہم بندوں کی محبت بھی آپس میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے. جانوروں کی محبت بھی آپس میں ہوتی ہے. ہر جو جاندار چیز ہے ان کی آپس میں انسیت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے زمین پر اتاری ہے. جب اس ایک رحمت کا اتنا جو ہے وہ عالم ہے کہ بندوں کے درمیان کتنی بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کتنی انسیت ہوتی ہے. یہ رحمت الہی کی رحمت کا صرف ایک ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے. اگر اس کی رحمت کے بے بہا دریا بہا دیے جائیں تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں. اللہ پاک اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ رکھے، اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے گا تو ہم کرم والے ہوں گے، ہم رحمت والے ہوں گے. اور یہی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے. رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اللہ پاک نے 100 رحمتوں میں سے اس ایک قسم کی رحمت اتاری ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک 100 کی 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. قیامت کا دن جو ہولناک دن ہے، جس کی سختی کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا گیا، جس دن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 50,000 سالہ دن ہے، جس دن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دن سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، جس دن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سزا اور جزا کا دن ہے، کہ اس دن بندوں کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، نیک اعمال کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے اعمال کرنے والوں کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا.
اور اللہ پاک کی رحمت پر نظر ہوگی تو اللہ پاک وہاں پر بھی بندوں پر رحم فرمائے گا. جب وہ دنیا میں اپنی رحمتوں کا ایک رحمت والا ذرہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اور اتنی زیادہ رحمت ہے, تو جب وہ رب 100 رحمتیں نازل فرمائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا. تو ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت پر ہمیشہ جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت جو ہے وہ میرے سامنے ہے, عرض کرتا ہوں. ایک شخص جو آخری شخص ہوگا قیامت کے دن, ایک شخص جو آخری شخص ہوگا جسے جنت کے اندر جانا ہوگا, وہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا, کبھی آگ اسے جھلسائے گی, آخر یہ آگ سے نجات پا جائے گا. اب اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت ظاہر ہوگا, قریب ہی ایک پانی کا چشمہ جاری ہوگا. بندہ عرض کرے گا مولا اس درخت کے قریب کر دے, میں اس کے سائے میں بیٹھوں, وہاں چشمے سے پانی پیوں. رب کریم ارشاد فرمائے گا اگر تجھے یہ عطا کر دیا جائے تو تو کچھ اور مانگے گا؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا. چنانچہ اسے درخت کے قریب کر دیا جائے گا, یہ اس کے سائے میں بیٹھ کر پانی کے چشمے سے سرشار ہوگا, پانی پیے گا. اب اسے پہلے والے درخت سے زیادہ خوبصورت درخت نظر آئے گا. جنت تو اعلیٰ نعمتیں ہیں نا, اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں وہاں پر. اس کا دل للچائے گا, صبر نہ ہو سکے گا, مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس درخت کے قریب کر دے. اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم تو نے وعدہ کیا تھا کہ مزید کچھ نہیں مانگے گا. بندہ دوبارہ وعدہ کرے گا کہ مولا ایک کرم اور فرما, اس کے بعد اب کچھ نہیں مانگوں گا. اس کی عرض اللہ پاک قبول فرما دے گا. اس کی عرض قبول ہوگی اور اسے دوسرے درخت کے سائے میں پہنچا دیا جائے گا. یہ یہاں بیٹھے گا, چشمے کا پانی پیے گا. اب اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اب یہ شخص پھر اس کا دل للچائے گا اور دل کرے گا کہ اس درخت کے قریب ہو جاؤں. پھر بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو مجھے اس تیسرے درخت کے سائے میں پہنچا دے. اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم تو نے بس وعدہ کیا تھا کہ اس سے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. یہاں پہنچ کر اسے جنت کی آوازیں سنائی دیں گی. چنانچہ اسے تیسرے درخت کے قریب کیا جائے گا تو وہاں اسے جنت کے اندر سے آوازیں سنائی دیں گی. پھر اس کا دل للچائے گا, عرض کرے گا مولا مجھے جنت میں داخل فرما دے. ایک روایت میں ہے کہ اب اللہ پاک اسے فرمائے گا اے ابن آدم مانگ, تمنا کر کے تیری تمنا کو پورا کیا جائے گا اور ایک ہی بار سب کچھ مانگ لے کہ تجھے عطا کر دیا جائے گا. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم یہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. الرحمن الرحیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بندہ اللہ پاک اپنے بندوں پر بے شمار مہربانی کرتا ہے, بے شمار رحمت نازل فرماتا ہے. بندہ رب کی رحمت کے قریب تو ہو, وہ بندہ قریب ہونے کی کوشش تو کرے. آج ہم رحمت سے دور ہیں, کیوں کہ ہم خود قریب نہیں ہوتے, ہم خود نمازوں کی طرف نہیں آتے, ہم خود نیکی کی طرف نہیں آتے. وہ رب تو پکار رہے, وہ رب تو چاہتا ہے کہ بندے میرے قریب آئیں اور انہیں بخش دیا جائے, ان پر کرم کر دیا جائے, ان پر رحمت کر دی جائے اور انہیں بے سبب جو ہے وہ سوال, ان کا سوال پورا کر دیا جائے. وہ اللہ چاہتا ہے, وہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, وہ اللہ بخشنا چاہتا ہے, وہ اللہ مہربان ہے, وہ رحیم ہے. اور رحمت اور خوف یہ دو چیزیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, ان دونوں کے بیچ میں رہنے کی جو راہ ہے اسے ہی اصل راہ کہا گیا. کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کے یوم جزا کا وہ جو ہے وہ مالک ہے. یوم جزا کیا ہے, یوم الدین کیا ہے, قیامت کا دن, کہ جو ہولناک دن ہے. اور اس ہولناک دن کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اس ہولناک دن اللہ پاک بندوں پر کتنا جو ہے وہ کرم بھی فرمائے گا اور دردناک عذاب بھی اسی دن دے گا. پل صراط کا معاملہ, حشر نشر کا معاملہ اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم, جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم, یہ سارا تو اسی وقت ہونا ہے. تو بندے کو دنیا میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایسا رہنا چاہیے کہ اس سے خوف اور امید دونوں کے درمیان رہنا چاہیے. کہ اس کی مثال جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خوف اور امید کے درمیان رہنے کی راہ کیا ہے. بڑی پیاری مثال سے آپ نے سمجھایا. اللہ پاک کی کروڑاں کروڑ رحمتوں کا نزول ہو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کے درمیان رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت کا دن ہو, قیامت کا دن ہو اور سارے بندوں میں اعلان کر دیا جائے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, صرف ایک عمر ہے کہ جو جہنم میں جائے گا,
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عمر ڈرتا ہوں اللہ کے خوف سے، اس کے غضب سے، کہ اللہ پاک اپنے غضب سے مجھے جہنم میں داخل فرما دے۔ یہ اس کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں رحمت کی باری ہو تو اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، اور وہ عمر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا اللہ کی رحمت والا، کہ جسے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت بھی اور اس کا خوف بھی، دونوں چیزوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ اب ایک چیز کہ رحمت سے ہم دور ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے جب دور ہوتے ہیں تو مایوسی پھیلتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو مایوسی بڑھتی ہے، غم بڑھتا ہے، گھبراہٹ بڑھتی ہے۔ جیسے آج کل دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بڑی جو ہے وہ اس طرح کی سنائی دیتی ہے آواز کہ مہنگائی آ گئی، اب تو یہ ہونے والا ہے، اب تو یہ ہو جائے گا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں، اب تو بہت معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی رحمت پر نظر تھی، اسی نے دیا، آئندہ بھی وہی دے گا، دینے والی ذات اسی کی ہے۔ اور ہمیں رحمت کے قریب ہونا ہے، ہمیں اللہ پاک کی رحمت کو تلاش کرنا ہے کہ اس کی رحمت کہاں ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کی رحمت مسجدوں میں ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، اس کی رحمت قرآن کی تلاوت میں ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، اس کی رحمت ذکر و درود میں ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ہم اس کی رحمت کے قریب ہو جائیں، چھوڑیں ادھر ادھر کی باتیں۔ جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس نے پیدا کیا، اس نے ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، اس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر بھی رزق دیا، بچپن میں سے تب بھی رزق دیا، بچپن سے جوانی میں آئے تب بھی اسی نے رزق دیا، اب جوانی سے بڑھاپے کی طرف ہے تب بھی وہی رزق دے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں رحمت بھی وہی فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت پر ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے دور نہ فرمائے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی